الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما تعریف و توصیف بڑائی کبریائی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اسم کبیر بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، نفع بھی ہے۔
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں بنائی گئی ہیں اور جتنی چیزیں بنائی جائیں گی اور جتنی چیزیں اللہ نے خود پیدا کیا ہے قدرتی ہیں، چاہے حلال ہوں یا حرام ہوں، حلال تو حلال ہے ہی ہیں، اس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن جتنی حرام چیزیں بھی ہیں اس میں صرف نقصان ہی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہے۔ یعنی ہر چیز کے دو پہلو ہیں، ایک مثبت ہے ایک منفی ہے، فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں حرام کیا گیا ہے یہ دیکھ کر کہ ان میں نقصان زیادہ ہے یا فائدہ زیادہ ہے۔ بھائی فائدہ زیادہ ہے یہی دیکھا گیا ہے اسلام میں، کہ جس میں انسانیت کو فائدہ ہی فائدہ ہو، نقصان نہ ہو، کسی طریقے سے نقصان نہ ہو، فائدہ ہی صرف ہو۔ اگر کسی چیز میں نقصان ہے تو اسلام میں وہ جائز نہیں ہے۔ آج کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ابھی دیکھیے سائنس کہاں پہنچ جائے، کہاں پہنچے، ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور مستقبل میں کہاں تک لوگ پہنچے سائنسی اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ابھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ دن بدن روزانہ نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں۔ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اس سے پہلے کا تصور کیجئے، آج کے 30 سال پہلے اور پیچھے چلے جائیے، آپ اسلاف کے دور میں جائیے، آپ صحابہ کرام کا دور تو تھا ہی سب سے بہتر، لیکن اس کے بعد کے ادوار بھی دیکھ لیجئے آپ، جن میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اپنے بچپن میں چلے جائیے، 40-45 سال پہلے چلے جائیے، موبائل کا فون کا رواج نہیں تھا، فون تھا شاید لیکن موبائل کا رواج نہیں تھا، سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ تو اس دور میں دیکھیے دنیا کتنی سکون سے گزر رہی تھی، انسان کتنے سکون میں تھا، چین میں تھا۔ آج جتنی بیماریاں ہیں یہ بیماریاں تھیں ہی نہیں۔ آج ہر چیز کو سائنس کی بنا پر کام میں لیا جاتا ہے، گندگی بھی نہیں بچتی ہے آج کل، گندی چیزیں بھی کام میں لی جا رہی، کچھ کوئی کچرا نہیں بچتا ہے۔ اور استعمال کون کرتا ہے؟ انسان استعمال کرتا ہے۔ بیماریاں کیوں نہیں آئیں گی بھائی؟ وہ زمانہ دیکھیے جب ان سب کا وجود نہیں تھا، اتنی بیماریاں نہیں تھیں، لوگ سکون سے رہتے تھے، چین سے رہتے تھے، کھاتے تھے موٹا جھوٹا اور موٹا جھوٹا پہنتے بھی تھے، جو مل گیا کھا لیا۔ لیکن وہ دور اصلی چیزیں ملتی تھی اس دور میں۔ یہ آج جو انگریزی کھاد ایجاد ہو گئے ہیں اس زمانے میں تھے، یعنی دیسی کھاد ڈالا جاتا تھا، جانوروں کے گوبر اور لید جو نکلتے تھے وہی کھیتوں میں ڈالا جاتا تھا، ان سے بیماریاں ہوتی نہیں تھیں۔ کیوں؟ اس لیے یہ قدرتی چیزیں ہیں بھی۔ آج کھاد کے نام پر عجیب عجیب نام سے کھاد ایجاد ہو گئے ہیں اور سب زہر ہیں، پیداوار زیادہ ہو گئی ہے لیکن آدمی زہر کھا رہا ہے، اسی لیے ساری بیماریاں ہمارے جسموں میں پنپ رہی ہیں اور اس کا انجام خطرناک ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سوشل میڈیا سے فائدے بھی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس کو اچھے کام میں یوز کریں، استعمال کریں، تو ہم دین کی تبلیغ اور ارشاد بھی کر سکتے ہیں۔ کم وقت میں جس کے پاس چاہیں گھر بیٹھے، چاہے انفرادی طور پر ہو اجتماعی طور پر ہو، ہم دین کی باتیں اس تک پہنچا سکتے ہیں، اچھی باتیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو دین کی خدمت اس کے ذریعہ کی جا سکتی ہے۔ مذہبی اور سیاسی معلومات گھر بیٹھے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی کونے میں کوئی پروگرام ہو رہا ہو، کوئی درس چل رہا ہو، ہم یہاں بیٹھے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بھائی تجارت کو لے لیجئے،
گھر بیٹھے آدمی تجارت کے ذریعے سے چیزوں کے بھاؤ معلوم کر سکتا ہے، کون سی چیز کہاں مل رہی ہے، اور پھر آدمی اسی سے گراہک تلاش سکتا ہے۔ تو تجارت کو بھی آدمی فروغ دے سکتا ہے، بڑھا سکتا ہے۔ تعلیمی معلومات، بھائی ہر شعبے کے، کسی بھی شعبے کے کا علم ہو، ہم گھر بیٹھے چاہے تو وہ علم حاصل کر سکتے ہیں آن لائن گھر بیٹھے۔ بھائی دینی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، دنیا کا کوئی علم ہو اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے گھر بیٹھے پوری تفصیلات کے ساتھ۔ پڑھانے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں تفریحی معلومات کا ذریعہ بھی ہے۔ ارے گھومنے والے یا سفر کرنے والے، گھومنے والے کی دنیا میں کس جگہ، کون سی جگہ ہے دیکھنے کے لائق، آدمی کھولتا ہے، بھئی جو اس کا ایپ ہے کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ کہاں کیا ہے، پھٹ سے وہ آ جاتا ہے ہمارے اسکرین پر کہ بھئی فلاں شہر میں فلاں چیزیں ہیں دیکھنے کی۔ مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، راستہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسے نقشے بن گئے ہیں، ایپ بنا دیا ہے کہ آپ اس کو چالو کر لیجئے اور گاڑی کو اسی کے نقشے پر، اسی کے اشارے پر لے کر چلے جائیے۔ گھر بیٹھے گاڑی ہمارے پاس آ جاتی ہے، ہم کہاں ہیں، کہاں کھڑے ہیں، ہمیں گاڑی چاہیے، گاڑی والا اس کے ذریعے ہم تک آ جائے گا، جان نہ پہچان۔ یہ سارے فائدے ہیں۔ اچھا، غذائی فائدہ، کھانے کی چیزیں ایک سے ایک یوٹیوب پر آن لائن آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی، کسی سے پوچھئے مت بنانے کا طریقہ، کون سی چیز کتنی مقدار میں ڈالی جائے۔ ایسے ہی علاج معالجے کی بات ہے، دوائیاں آپ کو مل جائیں گی ایک سے، ڈاکٹروں سے رابطہ ہو جائے گا۔ ایک زمانہ تھا کہ آدمی اگر سعودیہ میں ہے تو خط بھیجیے، یہاں خط جائے گا، ہمارے حالات اس کو معلوم ہوں گے، اس کا خط آئے گا، انتظار رہتا تھا، پوسٹ مین کا بڑی شدت سے انتظار ہوتا تھا، ڈاکیا محلے میں آ جائے تو لوگ دروازوں پر، کیا عورتیں بھی بھاگ آتی تھیں کہ بھائی کیا ہو سکتا ہے، خط لے کر آیا ہو۔ لیکن آج کیا ہے بھائی، بٹن دبائیے آپ اور ویڈیو تصویر کے ساتھ دیکھیے اپنے کو، اپنے عزیز کو، جیسے یہاں بیٹھا ہوا ہے سامنے۔ آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں گھر بیٹھے ٹکٹ بنا لیجئے، کسی چیز کا ٹکٹ ہو، بس کا ہے، ٹرین کا ہے، پلین کا ہے، کسی کا ٹکٹ بنا لیجئے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بہت فائدے ہیں اس کے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ فوائد تو ضرور ہیں، لیکن آپ یہ بھی سوچئے جب یہ چیزیں نہیں تھیں تو کیا لوگ سفر نہیں کرتے تھے؟ کیا کوئی پریشانی تھی؟ کیا کوئی پریشانی نہیں تھی بھائی، بس ٹھیک ہے میں جانا پڑتا تھا ریلوے اسٹیشن یا جہاں ٹکٹ بنتا تھا وہاں جانا پڑتا تھا، یہ پریشانی تھی، اتنی ہی تھی۔ لیکن آج سوشل میڈیا کی بنا پر نقصانات کتنے ہیں، لوگ مس یوز کر رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں، کتنا نقصان ہے اس سے۔ آج چھوٹا سا بچہ، ہم اس کو بہلانے کے لیے کہ ماں کو تنگ نہ کرے، پھٹ سے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں، کارٹون والی فلم چالو ہو گئی، دے دیا، بچہ مست ہے اب۔ اور یہ عادت ہم نے ایسا ڈال دیا نا کہ یہ کبھی چھوٹنے والی نہیں ہے، کبھی نہیں چھوٹے گی۔ نقصان کتنا ہے، بچہ پڑھائی میں محنت کرتا ہے لیکن آتا ہے بستہ پھینکا گھر پر، موبائل اٹھا لیا، کھانے کا ابھی ہوش نہیں ہے کہ کھانا بھی کھائے، بچہ کھو گیا اس میں۔ اور ہوتا یہ ہے، یہی عادت ایک تو جسمانی طور پر، اس پر ریسرچ کیا لوگوں نے کہ جو لوگ 14 گھنٹے یا اس سے زیادہ دیکھتے ہیں، کہا وہ ان لوگوں کے مقابلے میں جو بالکل یہ کم دیکھتے ہیں یا دیکھتے نہیں ہیں، وہ جسمانی طور پر مریض ہوتے ہیں۔ بھائی بیٹھے ہیں، ہٹ نہیں رہے، پڑے ہیں، گھنٹوں پڑے ہیں، 8 گھنٹے 10 گھنٹے لگاتار فری میں ہے تو لگاتار پڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ کام کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، وہ مریض ہیں، مریض ہو جاتے ہیں۔ شوگر، بی پی، موٹاپا بڑھتا ہے، پڑھائی کا نقصان، جو کام کرنا چاہیے وہاں کام ٹائم پر نہیں پہنچتے ہیں، یعنی نقصان کتنا زیادہ ہے۔ یہ تو بیماری والا نقصان ہوا، آج کردار کا نقصان کتنا ہو رہا ہے۔ آج ہماری لڑکیاں اور ہمارے بچے اپنا فوٹو، اپنی تصویریں نیم اوریاں بن ٹھن کر، بڑھیا بال بکھیر کر کے واٹس ایپ پر، فیس بک پر ڈال دیتے ہیں۔ بھئی کیا ہے یہ دیکھ لیجئے آپ، انسٹاگرام پر دیکھیے،
سب چیزوں پر جہاں کھولیے بہت ساری تصویریں اپنی لڑکیوں کی مل جاتی ہیں، مسلمان لڑکیاں۔ میرے بھائیوں یہ ہے کیا؟ اور اس سے کتنے فتنے جنم لیتے ہیں۔ جو لڑکیاں ڈالتی ہیں ان کو آپ شریف کہیں گے کیا کہ وہ شریف لڑکیاں ہیں؟ بھلے ہماری لڑکیاں ہوں، ہماری بچیاں ہوں، مسلم لڑکیاں ہوں، ان کو شریف کہا جائے گا کیا کہ وہ شریف ہیں؟ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے؟ ایما امرأۃ استعطرت فمرت بالمجلس لیجدوا ریحها فہی کذا وکذا یعنی زانیۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر مجلس سے گزرے، جہاں لوگ بیٹھے ہیں محفل سے گزرے، کس لیے خوشبو کس لیے لگا کر گزر رہی ہے؟ لیجدوا ریحها، تاکہ وہ اس کی خوشبو پائیں۔ تو آپ نے کیا کہا؟ وہ ایسی ہے یعنی زانیہ ہے۔ زنا نہیں کراتی ہے تو کیا ہوا؟ زانیہ کہا اس کو۔ حالانکہ یہ نہیں ہے حدیث میں کہ چہرہ کیوں کھول کر گزر رہی ہے، اس کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، دکھا رہی ہے، وہ اپنا بدن دکھا رہی ہے، خوشبو لگا کر صرف گزر جائے۔ اور کہا مقصد کیا ہو؟ لوگ متوجہ ہوں اس کی طرف، بھلے پردے میں ہو۔ تو آپ نے کیا کہا؟ وہ زانیہ ہے۔ جو لڑکیاں ہماری بن ٹھن کر کے بال بکھیر کر نئے نئے ڈریس پہن کر کے فیشن میں اپنا ڈالتی ہیں فوٹو، ان کو کیا کہیں گے آپ؟ کیوں ڈال رہے ہیں؟ مقصد یہ دکھانا ہے، تو زانیہ نہیں ہے کیا؟ اللہ رسول کی نظر میں ایسی لڑکیاں زانیہ ہیں، بھلے زنا نہ کریں لیکن زانیہ ہیں۔ اور زنا ہوتا کہاں سے ہے بھائی؟ ڈالا فوٹو، ہو جائے گا کوئی عاشق، کوئی ربط کرے گا کہ بڑی خوبصورت ہے، بڑے زبردست ہے، یہ ہے کہاں؟ دیکھو اس کو، رابطہ ایسے تو بڑھے گا۔ بھائی قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن۔ اے نبی، مومن مردوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آپ غور کیجئے، نگاہوں کو پست رکھنا ہے۔ اب یہ کس لیے ڈال رہی ہیں؟ نگاہوں کو پست رکھنے کے لیے کیا؟ ارے دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہمیں، اور ہو رہا ہے فون کے ذریعہ، پھر پتہ چلتا ہے کون کیسی ہے۔ اور ڈالنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ ہے یہ چالو مال ہے۔ بھائی ڈالنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ نالائق عورت ہے، لڑکی اچھی نہیں ہے، با کردار نہیں ہے، بے کردار ہے، بے حیا ہے۔ ابھی بے حیا نہ ہوتی تو ڈالتی کیا؟ حیا دار ہوتی تو ڈالتی کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ ہے نا، مصری وقت سے بھاگے تھے، کہاں مدین پہنچے تھے، وہاں کچھ لوگ پانی پلا رہے تھے جانوروں کو چروائے، دو لڑکیاں الگ کھڑی ہوئی تھیں، موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا لڑکیوں سے ما خطبکما، تمہارا کیا حال ہے، الگ کیوں کھڑی ہو؟ کہا کہ ہمارے باپ بوڑھے ہیں، وہ نہیں آ سکتے ہیں، تو ہم بکریوں کو چرانے آئے ہیں، یہ چرواہے پانی پلا لیں گے تب ہم پلائیں گے، الگ تھلگ کھڑی ہیں۔ دیکھیے شریف زادیاں الگ تھلگ کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا، پھر گھر گئی، بتایا اپنے باپ سے، باپ نے کہا جاؤ جس نے احسان کیا ہے نا اس کو بلا کر لاؤ، کوئی پردیسی ہے، بلا کر لائیں۔ تو اللہ نے نقشہ کیا کھینچا ہے؟ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ اللہ نے کچھ نہیں کھینچا اس کا نقشہ کہ وہ کیسی تھی، شکل و صورت کیسی تھی، قد کیسا تھا۔ کیا کہا؟ کہا کہ ان میں سے ایک آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرماتی لجاتی ہوئی۔ بتائیے اللہ رب العالمین نے اس کے شرم و حیا کا نقشہ کھینچا ہے۔ یہ مومنہ عورت کا زیور ہے شرم، شرماتی ہوئی آئی کہ ایک جوان اور پرائے مرد کے پاس میں جا رہی ہوں بلانے کے لیے، شرماتی ہوئی آئی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے۔ لیکن آپ غور کیجئے، حیا، شرماتی ہوئی آئی۔ آج دیکھ لو ہماری لڑکیاں شرما رہی ہیں کیا؟ بن ٹھن کر میک اپ کر کے بڑھیا ڈال رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ بے غیرت باپ ہیں، ماں باپ جو اپنی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے ہیں۔ دیوس کس کو کہا جاتا ہے؟ ارے یہی لوگ تو ہیں بھائی۔ دیوس کی تعریف میں بہت ساری تشریح ہے، جس میں سے یہ بھی ہے کہ اگر آدمی دیکھے کہ ہماری لڑکی اس طرح نکل رہی بن ٹھن کر، بھائی کہاں جا رہی ہے؟ بن ٹھن کر کے شوہر کے پاس جا رہی ہے کیا؟ گاؤں میں اس کا شوہر گھوم رہے، سارے شوہر ہیں کیا؟ کس کے پاس جا رہی ہو؟ کس کو دکھا رہی ہے وہ؟ میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ دیکھ لو
لڑکیوں کو. بہت بے غیرتی کی بات ہے. صحابہ کرام کا واقعہ آپ دیکھو, سنا ہے آپ نے پچھلے خطبوں میں کہ وہ صحابی جو جوان تھا وہ میدان جنگ سے آیا گھر کا حال معلوم کرنے کے لیے, اس کی عورت صرف دروازے پر بیٹھی تھی, بے پردہ نہیں تھی, بنی ٹھئی نہیں تھی, وہ دروازے پر بیٹھی تھی. کسی مجبوری کے تحت وہ نیزہ لے کر دوڑے مارنے کے لیے کہ تو دروازے پر کیوں ہے. اس نے کہا رک جاؤ, گھر میں دیکھو کیا ہے. سانپ بیٹھا ہوا تھا بستر پر گھر میں, اس لیے وہ ڈر کے مارے باہر آئی تھی سانپ سے بچنے کے لیے. لیکن صحابہ کرام کو دیکھو اتنا گوارا نہیں تھا کہ عورت باہر آ جائے. لیکن چلو باہر آتی ہیں, ماحول ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کیا ہے کہ بن ٹھن کر کے الگ الگ ڈریسوں میں میک اپ کر کے اپنا فوٹو ڈالیں. میرے بھائیوں بہت افسوس کی بات ہے. تو یہ بے شرمی کی انتہا ہے. اور میرے بھائیوں شادیوں میں بھی لوگ بنواتے ہیں نا, ویڈیوگرافی کراتے ہیں. بعض اتنے بے غیرت ہوتے ہیں, گھر تو دیکھیں گے ہی, وہاں وہ بھی ڈال دیں گے اٹھا کر شادی کا وہ فوٹو. اب کس کو دکھا رہے ہو کیا گیا ہے آخر؟ غیرت نام کی کوئی چیز ہے کیا؟ یوں تو بہت غیرت دکھاؤ گے, اگر کوئی لڑکی کو ایسے گھور کر دیکھے تمہارے سامنے بڑی غیرت آئے گی. ارے فوٹو ڈال دیا ہے تو غیرت نہیں آ رہی ہے کیا؟ کبھی ہوتا ہے کہ کہہ لو اپنی لڑکیوں کو. یہ تو بے شرمی اور بے غیرتی کی بات ہو گئی. میرے بھائیوں آج کے زمانے میں ہوتا کیا ہے, دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمانوں کو لوگ یکجا ہو کر کے مار دیتے ہیں. غیر مسلم ماں بلیچنگ ہوتی ہے, مار دیتے ہیں. وہ ویڈیو بناتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں. بھائی نیٹ پر ڈال دیا, واٹس ایپ پر ڈال دیا. اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے, ہمیں کہیں ہاتھ لگ گیا نا تو ہم ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں شیئر کرو. ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں, مارا ہے ہمارے بھائی کو یا مار رہا ہے, وہ مار رہے ہیں غیر مسلم اور ہم اس کو بھیج دیتے ہیں. کیا مقصد ہے؟ وہ بناتے کیوں ہیں؟ وہ بناتے اسی لیے ہیں کہ مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلایا جائے, ڈرایا جائے مسلمانوں کو, اور ہم اس کو بھیجتے ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے نا, ہوا ہے تو ہوا ہے, کیا ہے تو کیا ہے, اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں, آگے نہ بھیجیں. خوف پیدا ہو رہا ہے, ہمیں ڈرایا جائے. مقصد کیا سوچو, کیوں بنا رہے بھائی؟ مقصد یہی ہے صرف کہ مسلمانوں میں خوف پیدا کیا جائے, مسلمان ڈریں. اور اسلام نہ ہمیں ڈرنا نہیں سکھاتا ہے. موقع آ جائے, ایسی نوبت آ جائے تو ہمیں مارنے مرنے کی تعلیم دیتا ہے. ایسے آدمی کو بزدل کہا گیا ہے اسلام میں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, ایک مرتبہ صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول, ایک آدمی آتا ہے اور میرا مال لینا چاہتا ہے, کیا میں دے دوں کیا؟ کہا نہیں, دو نہیں, اس سے قتال کرو. کیوں دے دو اپنا مال اس کو؟ کہا مجھ سے اگر وہ لڑنا چاہے تو کہا لڑو. کہا اگر وہ مجھے مار دے تو کہا تم شہید ہو, اور کہا میں مار دوں, کہا وہ جہنمی ہے. یہ کوئی ہو بھائی, اپنا ہی نہیں کوئی ہو. تو یہ دیکھیے اسلام بزدلی کی تعلیم دیتا ہے کیا کہ چپ چاپ مار کھا لو. ایک حدیث میں آپ نے کہا من قتل دون مالہ فہو شہید, جو مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے. من قتل دون عرضہ فہو شہید, جو اپنی عزت آبرو کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے. دیکھو عزت آبرو کیا چیز ہے کہ اگر عزت آبرو بچانے کے لیے مارا جاتا ہے آدمی تو شہید ہے اللہ کے نزدیک. دیکھیے, اور کہا من قتل دون نفسہ فہو شہید, اور جو اپنے جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے. اب اسلام کیا دے گا ہمیں بتائیے, کیا دے گا؟ بزدل بناتا ہے کیا؟ بھائی جان ہے, مال ہے, عزت آبرو ہے, تین ہی چیزیں تو ہے دنیا میں بھائی. جان ہے, مال ہے, پراپرٹی دولت ہے, اور یہ عزت ہے. تینوں کے لیے کہا اسلام نے کہ شہید ہے. بزدلی کی تعلیم ہے کہیں کیا؟ ارے مسلمانوں, وہ دور کہاں آیا ہے ہمارے اوپر؟ صحابہ کرام اور پہلے کے واقعات دیکھو آپ. حبیب بن عدی کا واقعہ ہے, عمان سے مدینہ آ رہے تھے. مسیلمہ کذاب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسیلمہ نے نا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا, مسلمانوں کا دشمن ہو گیا وہ. حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمان سے مدینہ آ رہے تھے, اس ظالم کے ہاتھ لگ گئے, پکڑ لیا. کہا کہ تم محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہے. کہا میں, کہا تو جھوٹا ہے. اس نے تلوار ماری نا اور ہاتھ ایک کٹ گیا. پھر کہا آپ کیا کہتے ہو؟ کہا تو جھوٹا ہے, محمد اللہ کے رسول ہے. دوسرے ہاتھ پر تلوار میں دو بھی کٹ گیا. کہا بول اب کیا کہتا ہے؟ کہا وہی کہتا ہوں جو پہلے کا, بوٹی بوٹی کر ڈالا لیکن زبان پھری نہیں.
دیکھو یہ صحابہ کرام تھے بھی، آزمائش نہیں ہوگی کیا؟ صحابہ کرام کو کتنا آزمایا گیا، مکہ کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے کہ کیا گھسیٹا جا رہا ہے، ریت پر لٹایا جا رہا ہے، تپتی ہوئی آگ کے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے، آج ہمارے ساتھ ہو تو یہ تو چھوٹا موٹا بھی ہے، اتنا ہو کہاں رہا ہے بھی؟ ہمت ہے کیا ہمارے علاقے میں آ جائیں؟ کہیں باغ اکا دکا تو کر دیا، لیکن ہمت ہے کیا؟ آج بھی ہمت ہے کیا؟ نہیں ہے ہمت، بالکل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ ساری چیزیں نا ڈالنا نہیں چاہیے، آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ڈیلیٹ کرنا چاہیے جہاں ملے ہمیں خوف اور ہراس نہیں۔ مسلمان وہ قوم ہے نا جو عزت سے جینا جانتی ہے، عزت سے، اور عزت اس سے بڑی کیا ہوگی بھائی؟ اللہ نے ہمارے لیے تو شہادت کا درجہ رکھا ہے، لیکن وہی ہے نا بزدل ہے نا، جب گنہگار ہوگے نا صحیح اسلام نہیں ہوگا تو بزدل بنو گے، بزدل۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کہا کہ ایک زمانہ آئے گا نا کہ لوگ تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے کے دسترخوان پر یا کھانے کے پیالے پر بھوکے ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا ہم کم ہوں گے کیا؟ کہا بہت ہوگے تم، کم نہیں ہوگے، بہت تعداد ہوگی۔ تو کہا وجہ کیا ہوگی؟ کہا وہن آ جائے گا تمہارے دل میں۔ کہا وہن کیا ہے؟ کہا حب دنیا و کراہیت الموت، کہا کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، ناگواری، یعنی موت سے بھاگو گے، ڈرو گے آپ، یہی ہے۔ ارے کہیں مار نہ دے، کہیں جائے نہ، کہیں ہو نہ جاوے کچھ، اب یہ گھبرا رہے ہیں، اب ہم مار کیا دو گے، ہمت کرو گے تو سامنے اس کو جان نہیں پیاری ہے کیا؟ وہ بھی تو مرنے سے بچ رہا ہے، لیکن دیکھ رہا ہے کہ ہاتھ پاؤں ڈال کر کے پڑ گیا ہے، پیٹ لو چاہے جیسے کرو، یہ اسی لیے ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں میرے بھائیوں نہیں ڈالنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں بہت ساری چیزیں ہیں، یہی پلان لوگوں کا ہے، یہی ہے۔ ہمیں ایسی چیزوں سے نہ تو ہمت ہارنی چاہیے۔ ارے خباب بن عرت اللہ کے رسول کے پاس ہے، خانہ کعبہ کے سائے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ اللہ کے رسول دعا کیوں نہیں کرتے آپ کہ اللہ ہمیں مکہ والوں کے ظلم و ستم سے نجات دے؟ تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے، کہا خباب تم گھبرا گئے اتنے میں؟ کہا کہ پہلے کی قومیں نا، پہلے کے مسلمانوں کو کھڑا کر کے آرے سے چیر دیا جاتا تھا، کھڑا کر کے، اور کہا وہ اوف نہیں کرتے تھے دین کے لیے، اللہ کے لیے۔ کسی کو چیرا جا رہا ہے کیا آج کل؟ ہو رہا ہے کیا سب کیا؟ کہا کہ لوہے کی کنگیاں جس میں سے پھرائی جاتی تھیں، گوشت نچ جاتا تھا، ہڈیاں نکل آتی تھیں، اور کہا یہ بات بھی ان کو دین سے نہیں پھیرتی تھی۔ کہا یہ دین، اللہ کی قسم یہ دین غالب ہوگا، غالب آئے گا دین۔ میرے بھائیوں ہوا نا بعد میں، دیکھو صحابہ کرام کہاں تک چھا گئے ہمارے اسلاف۔ آج میرے بھائیوں یہ واٹس ایپ اس کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا، لیکن اس کو بہترین کام میں لیا، اچھے کاموں میں کام لیجئے نا۔ گھر بیٹھے ہم سارا چاہے جس کو چاہیں دین کی باتیں پہنچا سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں پہنچاتے ہیں، ہم دوسری چیزیں پہنچاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خرافات۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اپنے عقل سے، سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ آزمائشیں آئیں گی، یہ ایمان کی نشانی ہے، اور اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، کہہ دیا ایمان لیا ہے، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا کیا؟ یہ آزمایا جائے گا، اہل ایمان ہی کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ہر میدان میں ثابت قدم رکھے، ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، اور ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں ہمت ہمارے اندر پیدا کرے، اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے خود ہی کافی ہو جائے دشمنوں کے مقابلے میں، اور اللہ رب العالمین جب ہمیں موت دے تو ایمان پر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واہم واکبر۔